یوٹیوب پر سب سے زیادہ کام کس مفتی صاحب کا ہے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ہم آپ کے لیے بھی ایک سوال لے کر آئے ہیں۔ ہم پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ایک سوال لے کر آئے تھے، اور آج بھی ایک سوال آپ کے لیے ہے، اور آسان سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، یعنی وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور کمنٹس کے اندر، اور انشاءاللہ جو درست جواب دینے والے ہوں گے تو پہلے کوئی سے بھی 3 نام انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان کا نام لیں گے۔ تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، انشاءاللہ دین کی پھیلاؤ میں، دین کی خدمت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا۔ تو سب سے اہم سوال جو ہمارا ہے وہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ کون سے مفتی صاحب کا کام ہے؟ پہلے حدیث پاک سن لیجئے۔ حدیث پاک ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو، یعنی دین کی ایک بھی بات ہو آپ کو معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ تو الحمدللہ جو علماء حقہ ہیں، دین متین کی خدمت کے اندر مصروف عمل ہیں، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق وہ دین متین کا کام کر رہے ہیں، احسن انداز کے اندر کر رہے ہیں۔ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری نظر میں جو زیادہ جن کا کام ہے وہ ہیں قبلہ زینت الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی اکمل مدنی صاحب، مفتی اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی، جن کا کام یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ کام ہے۔ اور دیگر بھی علماء حقہ ہیں کہ جو دین کے کام کے اندر مصروف عمل ہیں، تو اس سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کسی اور کی تحقیر یا اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، ایسا مقصود ہرگز نہیں ہے۔ بس صرف اس لیے کہ چونکہ جس مسئلے کے اوپر بھی بعض اوقات ریسرچ کیا جاتا ہے، مسئلے کو تلاش کیا جاتا ہے، یا عوام بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں، تو بعض اوقات ویڈیو سینڈ کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ اس مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو تقریباً جو آتی ہیں بعض اوقات یا کثیر اوقات وہ مفتی اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ہی کلپس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ان کے سوالات لوگ سنتے ہیں، اور خواتین بھی ان کے پروگرام کو سنتی ہیں، فالو کرتی ہیں۔ بالخصوص آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر آپ سرچ کریں کوئی سا بھی مسئلہ، تو آپ کو تقریباً ہر مسئلے کے اندر ہی مفتی صاحب کا موقف اور مفتی صاحب کا جو کلپ ہے وہ ضرور ملے گا۔ آپ طہارت لے لیں، نماز لے لیں، نماز جنازہ، نکاح، طلاق، وراثت، کوئی سا بھی مسئلہ ہو اس سے آپ کو اس کے متعلق آپ کو شرعی رہنمائی چاہیے، تو آپ انگلش کے اندر آپ صرف جو یوٹیوب کے اوپر لکھیں کہ آپ کو کس مسئلے کے حوالے سے رہنمائی چاہیے۔ مثلاً آپ لکھیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، یا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس طرح سے لکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے رزلٹ کے اندر ہے وہ قبلہ مفتی اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی کلپس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح فیس بک کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو خود مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے بھی جو، یعنی ان کے جو خود تو مفتی صاحب کا بھی اس طرح کا بھی مواد ہے، ڈیٹا ہے، یعنی کلپ کے اندر انہوں نے فرمایا تھے کہ خود وہ فیس بک استعمال نہیں کرتے، یعنی ان کا ذاتی کوئی آئی ڈی ہو یا پیج ہو، اس طرح کا نہیں ہے۔ ہاں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہو گئے یا اور جیسے طالب علم ہوتے ہیں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو مفتی اکمل صاحب کے نام سے، جیسے مفتی اکمل فینس اس نام سے آپ کو پیج مل جائیں گے، اسی طرح مفتی اکمل مدنی قادری کے نام سے، اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر چونکہ جو کیو ٹی وی چینل ہے، ARYQTV، اس کے اوپر چونکہ مفتی اکمل صاحب کے پروگرام آتے ہیں احکام شریعت، ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اور اتوار کو یہ تقریباً یہ پروگرام آتے ہیں، تو اس پر آپ کے جو احکام شریعت کا پروگرام ہے تقریباً آنے والے جو 2025 ہوگا، اس کے مارچ میں کم و بیش 20 سال آپ کو یہ پروگرام کرتے ہوئے ہو گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال سے وہ دین متین کی خدمت کے اندر مصروف عمل ہے، اور اسی پھر جو آپ کا سلسلہ احکام شریعت سے اسی سے پھر کلپ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ جان سکتے ہیں کہ جو 20 سال سے مسلسل یہ سلسلہ آ رہا اور ہفتے میں 2 دن آتا ہو، اور کم و بیش آدھے گھنٹے سے آدھا پونا گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے کلپ بنتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے جاننا چاہیں تو مفتی صاحب الحمدللہ مستند ہیں، اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ان کی جو تعلیمات ہیں، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ان کی گفتگو ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، آپ ان کے قول پر عمل کر سکتے ہیں۔
تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ انہیں سنا کریں، ان کو فالو کیا کریں، اور بالخصوص اسی طرح سے دارالفتہ اہل سنت جو دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، اس پر بھی الحمدللہ بے شمار مفتیان کرام، کثیر مفتیان کرام آتے ہیں، تو ان کے کلپس بھی چلتے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی سنا کریں اور ان کے جو ویڈیوز ہوں ان کو شیئر کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ ماہر مفتی اور فقیہ بننے کے لیے کون سے 2 طریقے ہیں؟ تو اولاً تو اس کے لیے جو ماہر مفتی ہے، جو اس کے یعنی بنیادی جو اس کے اصول اور ضوابط ہیں، یعنی جو اس کے شرائط ہیں، اس کے اندر درس نظامی کرنا، درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ جو ہوتا ہے، جو رائج ہے اس وقت، تو اسے کرنا، یعنی یہ تو لوازمات اور شرائط اور ابتدائی چیزوں کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو اختیار کر لیں گے کہ جو اس وقت تخصص کے درجے میں ہوں، یا فقیہ بننے کا، مفتی بننے کا شوق اور ذوق ہو، تو ان 2 چیزوں پر وہ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ وہ ماہر مفتی اور ماہر فقیہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مطالعہ، کہ جو مطالعہ ہر عالم اور مفتی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، جس کا جتنا زیادہ اور مضبوط مطالعہ ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط عالم اور مفتی بن سکے گا۔ تو مطالعے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جو پہلی جو مطالعے کے حوالے سے یہ بھی مفتی اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ہی اپنے ایک کلپ کے اندر بتایا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مطالعے کا یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، چونکہ مفتی ہے تو فقہ کے حوالے سے فتاویٰ کا مطالعہ کرنا ہے، تو عربی کتب، عربی فتاوی جات پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اردو کے اندر فتاوی جات ہیں، جو بڑی بڑی تحقیقات کا خلاصہ جن کے اندر اور مفتابی اور راجح اقوال ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ ضروری ہے۔ لیکن ان کا جو مطالعہ ہے وہ اس انداز میں کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹاپک پر آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سوال پڑھنا ہے۔ سوال پڑھ کے آپ نے جواب نہیں پڑھنا، سوال پڑھ کے آپ نے خود سوچنا ہے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں اس کا جواب سوچ لیا، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں۔ اب آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو آپ نے جواب سوچا تھا اور جو اس یعنی جو فتاویٰ کی کتاب ہے اس میں جو جواب لکھا ہے، ان دونوں کے اندر کتنی مطابقت ہے۔ شروع میں ہوگا کہ آپ کا کچھ زیادہ غلط ہوگا، کم درست ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ جب ایسے عادت بناتے رہیں گے، ایسے کرتے رہیں گے کہ پہلے سوال پڑھا اور سوال پڑھنے کے بعد آپ خود سوچیں گے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ جب اس طرح سے کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ایک مزاج بن جائے گا کہ کس طرح سے مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں اور کس سوال کے جواب کو کس طرح سے دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو خود بھی جواب تیار کرنا آ جائے گا۔ تو اس کے اندر جو فتاویٰ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، جیسے بڑے درجات کے اندر ہیں وہ فتاویٰ رضویہ شریف ہو گیا، فتاویٰ امجدیہ اور فتاویٰ مفتی اعظم ہند، اور اسی طرح سے فتاویٰ فیض الرسول، فتاویٰ فقیہ ملت اور فتاویٰ مرکز تربیت افتاء، تو یہ معتمد فتاویٰ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کثیر فتاویٰ ہیں، تو ان کا مطالعہ آپ نے اس انداز میں کرنا ہے کہ پہلے آپ نے سوال پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے جواب سوچنا ہے خود ہی کہ کیا جواب ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اس انداز کو اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو ہے وہ مضبوطی آتی جائے گی۔ دوسرا انداز ہے ماہر فقیہ بننے کے لیے، یہ جو انداز بتایا ہے یہ بڑے درجات والوں کے لیے ہوگا اور جو تخصصات کے درجے میں، یعنی پہلے والا بھی اور جو دوسرا انداز عرض کرنے لگے ہیں۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ نے سوالات نوٹ کرنے ہیں، آپ کہیں بھی جائیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو آپ نے شرعی نقطہ نظر سے کاموں کو دیکھنا ہے۔ آپ کسی پروگرام کے اندر گئے، وہاں کوئی آپ نے چیز دیکھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ کام کیسا ہے۔ یعنی کسی آپ جگہ گئے اور کسی نے کوئی نئے طریقے کا لباس پہنا ہوا تھا، شیروانی پہنی ہوئی تھی یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی تھی، تو آپ اس کا جو سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا فتوے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے کوئی سوال جواب پڑھا، پھر اس کے اندر آپ کے ذہن میں ہو کہ اس سے مزید اس کے اندر کیا سوال بن سکتا ہے، تو آپ اس سوال پر بھی غور کریں اور پھر اس کا جواب بھی نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ان سوالات کو آپ لکھتے رہیں تو انشاءاللہ کثیر سوالات جب آپ لکھیں گے اور ان کے جوابات کو خود تلاش کریں کتابوں سے، جب تلاش کرتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے علم کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب سوالات آپ نے لکھنے کیسے ہیں، اس کے 2 طریقے کار ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ رجسٹر اپنے ساتھ رکھیں، اور بعض اوقات یہ والا سلسلہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کہ رجسٹر ساتھ رکھنا، لیکن ایک اور طریقہ اس سے آسان ہے کہ عام طور پر موبائل ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پلے اسٹور سے وہاں پر آپ ایک اپلیکیشن ہے کالر نوٹ،
کالر نوٹ کے نام سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا پلے اسٹور سے۔ اس کے اندر آپ جتنا لکھنا چاہیں، جو کچھ بھی لکھنا چاہیں آپ اس کے اندر بالکل آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے اندر ایک جو ہے وہ آپ سیکشن بنا لیجئے گا کہ سوالات برائے دارالفتاء یا سوالات کے نام سے وہ بنا لیں، اور 1 2 3 اس طرح سے آپ نمبر وائز اس کے اندر سوالات لکھنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس سینکڑوں سوالات جمع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ چند دن پہلے بھی ہم نے ایک پوسٹ کے اندر شیئر کیا تھا کہ الحمدللہ 2011 سے لے کر اب تک ہم نے بھی سوالات جمع کرنا شروع کیے تھے، تو الحمدللہ تقریباً 2100 سے زائد سوالات ہمارے پاس بھی جمع ہو چکے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سوالات خود ذہن میں آتے تھے یا پڑھتے تھے تو پھر اس کا جواب تلاش کرتے تھے، جواب لکھتے رہتے تھے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جواب سمجھ نہیں آتا تو جو سینئر علماء ہوتے تھے ان سے رابطہ کرتے تھے، اور پھر مفتیان کرام سے مشاورت کے اندر۔ تو یوں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہ والا انداز بھی اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنا علم کے اندر مضبوطی آ جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے بتائے گئے بڑے درجات کے لیے، جو بالخصوص خامسہ، جو درس نظامی کے خامسہ درجہ 5واں درجہ اس سے اوپر کے جو طلبہ ہوں وہ اس انداز کو، ان دونوں انداز کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ طلبہ کی جن کا مطالعہ ہی ابھی نہ ہو تو وہ تو پہلے والا جو انداز اختیار کیا گیا کہ سوال پڑھیں اور جواب خود سوچیں، تو یہ ان کے لیے دشوار ہوگا۔ تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ جو ابتدائی کتب ہوتے ہیں، اور جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف احکام شریعت ہو گئی، فتاوی افریقہ ہو گیا، ملفوظات اعلیٰ حضرت ہو گئی، ملفوظات امیر اہل سنت ہو گئی، اور اسی طرح سے اور بھی جو چھوٹے موٹے رسائل وغیرہ آتے ہیں فقہی اس سلسلے کے حوالے سے، تو اولاً وہ ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں۔ تو پھر جب ایک چھوٹے رسائل اور آسان مسائل کا انشاءاللہ جب مطالعہ کر لیں گے تو پھر بڑے فتاوی کا اس طرح سے انشاءاللہ انہوں نے مطالعہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ان کے اندر بہت زیادہ مضبوطی اور پختگی آئے گی، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ عوام کی رہنمائی بھی کریں گے تو اچھے انداز میں وہ رہنمائی کر سکیں گے۔ آخری سوال ہے وہ ہمارا عوام کے لیے، کہ جو طلباء ہیں ابتدائی یا جو عوام بالخصوص اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، فیس بک کو اور یوٹیوب کو، وہ دین کا کام کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ جب فیس بک اور یوٹیوب کو یوز کریں تو صرف دیکھنے میں ہی، یعنی جو پوسٹیں دیکھنے میں ہی اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں، بلکہ ان کو شیئر بھی یہ کیا کریں۔ انشاءاللہ جب وہ آگے شیئر کریں گے، لوگ دیکھیں گے تو اس کا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یوٹیوب کے اوپر آپ نے اچھی کوئی ویڈیو دیکھی تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، فیس بک کے اوپر آپ نے کوئی چیز اچھی دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس دین کی خدمت کے اندر آپ کا بھی اس کے اندر حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خود بھی شرعی احکامات سیکھنے اور دوسرے مسلمانوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔